الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مطالعہ حدیث میں آج ہم ایک مرتبہ اخلاق اور کردار سے متعلق حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث احمد میں، حاکم میں، بہقی میں درج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں، ترمذی میں درج ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلقی ہوگی۔ احادیث میں اخلاق و کردار کی یہ جو بات ہے، اس پر آج ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں، کلام پاک میں اللہ بزرگ و برتر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے، اچھے اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں، اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ تو یہ جو ہم نے اخلاق کا ذکر کیا ہے، آج ہم یہ بحث کریں گے کہ یہ اخلاق اس قدر اہم ہے تو اس اخلاق کا کیا مفہوم ہے۔ میں اس موقع پر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، جو ان کی عمر 18-20 سال تھی ہوگی، اس وقت انہوں نے یہ کتاب، یہ مقالہ تحریر کیا تھا، اس میں اس پر بحث ہے کہ اخلاق کیا ہیں۔ اس پر دنیا کے فلاسفرز، ماہرین، غیر مسلم ماہرین، مسلم ماہرین اس پر بحث کیے ہیں۔ تو اخلاق کے بارے میں 4 بنیادی محاسن، 4 بنیادی ارکان جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کسی شخص کے اندر ہوں، کسی فرد کے اندر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھے اخلاق کے مرتبے پر فائز ہے، اور جتنی یہ 4 خوبیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنے اچھے اخلاق ہوں گے، اور جتنی یہ خوبیاں کم ہوں گی اتنے ہی اس کے اخلاق کم سمجھے جائیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو درج کی گئی ہے وہ لفظ ہے عدالت۔ ہم جو احادیث کا مطالعہ کیے ہیں اور اس کے ذیل میں یہ جو بات درج کر رہے ہیں، اس کو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ عدالت مطلب کسی انسان کے اندر صفت عدل، انصاف کو پسند کرنے کی، انصاف کو اختیار کرنے کی، انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ جینے کی صلاحیت اور خوب عادت اس کے اندر ہو۔ مولانا نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس میں، ایک کامل عدالت شعار آدمی وہ ہے جو ہر شخص سے یکساں تعلق رکھے، کسی کی بیجا رعایت وہ جانبداری نہ کرے، نہ کسی کے ساتھ بیجا زیادتی کرے۔ جو شخص اس کی جتنی رعایت اور مہربانی کا مستحق ہو، اس پر اتنی ہی عنایت صرف کرے، معاملات میں کھرتل اور ملنے میں شرافت کیش رہے، کسی کے حق میں دست اندازی نہ کرے، ادائے حقوق میں تغافل شعاری نہ کرے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہے، سختی کی جگہ نرمی اور نرمی کی جگہ سختی نہ برتے،
مروت کا غلط استعمال نہ کریں. اور تفصیلات ہیں، ہم اس کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک انسان کے اندر عدل کا رویہ اس کے اندر پیدا ہو، یہ اس کے صاحب اخلاق ہونے کی طرف، صاحب اخلاق ہونے کا ایک پیمانہ ہوگا. رمضان المبارک میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ صفت عدل وہ ہمارے اندر پیدا ہو. جو دوسری چیز ہے وہ ہے شجاعت، بہادری. شجاعت اور بہادری یہ بھی انسان کے اخلاق میں سے ہے. تفصیل میں یہاں لکھا گیا ہے کہ در حقیقت شجاعت اپنے اصلی معنوں میں خوف کی، علم کی مدافعت کا نام ہے. نظم العین کی راہ میں جو خطرات ہوں ان کے باوجود ارادے پر قائم رہنا عزیمت ہے. مشکلات کا مقابلہ کر کے راہ عمل پر سرگرم رہنا بہادری ہے. مصائب سے ہمت کو پست نہ ہونے دینا صبر ہے. اور کسی بلند مقصد کے لیے ادنا لذتوں کو قربان کر دینا فدویت ہے. بعض لوگ شجاعت کو ان سب قسموں کو پر قیاس کرتے ہیں. تو شجاعت ایک بڑی صفت ہے. تو اونچے درجے کے اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی کے اندر بہادری ہو. تو پہلی چیز عدل، دوسری چیز شجاعت، تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ عفت ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے. کہتے ہیں کہ عفت لغت عام میں پاک بازی کو کہتے ہیں، اور اخلاق کی اصطلاح میں بھی وہ اس اعتدالی حالت کا نام ہے جو شہوت و قمود کے درمیان ہوتی ہے، جو انسان کو بلند اخلاق سیرت تک پہنچاتی ہے. شہوت پرستی، ہوسناکی سے بچنا، بے غیرتی و بے حیائی سے احتراز کرنا، ذلیل کاموں سے پرہیز کرنا، اور حرص و آز کی بندگی میں نہ پڑنا، اور ایسے ہی تمام محاسن اخلاقی عفت کے تابع ہیں. تو جس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اخلاق کی تکمیل تک پہنچائیں. تو اچھے اخلاق میں ایک بات ہو گئی صفت عدل، دوسری بات ہوگی بہادری شجاعت، اور تیسری بات ہوگی عفت، اور چوتھی اور آخری بات جو چار اچھے اخلاق کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ہے حکمت، وزڈم. لکھتے ہیں کہ ان سب فضائل میں سب سے اہم یہ فضیلت ہے حکمت کی، جو تمام محاسن کی روح ہے. اگر اس کی شرکت کسی کام میں نہ ہو تو وہ خواہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے کتنا ہی افضل و احسن ہو مگر معیار اخلاق پر پورا نہیں اتر سکتا. تو آدمی کے اندر حکمت پیدا ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے انسان کھوٹے کھرے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے اور ہر کام میں راہ صائب اختیار کرتا ہے. تو یہ چار محاسن ہیں جس کا ذکر مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں کیا ہے. اسی بات کو ہم جب پڑھ رہے تھے، یہی باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے. وہ لکھتے ہیں حسن باطن کے چار ارکان ہیں. یعنی اخلاق کو وہ حسن باطن سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے چار ارکان ہیں. وہ چار ارکان ہیں قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل. یعنی وہی چار باتیں ہیں قریب قریب. وہاں کہا گیا تھا حکمت، شجاعت،
عدالت، عفت. یہاں کہا گیا قوت علم، اس سے مراد ہے حکمت. قوت غضب، قوت غضب سے مراد ہے وہ بہادری، شجاعت. قوت شہوت، اس سے مراد ہے حیا اور پاکیزگی. اور قوت عدل، قوت عدل سے مراد ہے آدمی کے اندر عدالت ہو، اس کے اندر انصاف ہو. تو یہ جو باتیں ہیں اس کو ہمارے دیگر بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قوت عدل وہ آتی ہے ان تینوں چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں. قوت علم، قوت شہوت اور قوت غضب. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ قوت علم کیا ہے. قوت علم، علم کی جو میدان ہے، غور و فکر، عقل اور عقل کی تربیت. قوت علم سے مراد ہے عقل کی تربیت. وہ تفصیل سے لکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی عقل کو بہتر بنانے، اس کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے. نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو. اگر اس میں بہت مہارت ہو اور شجاعت کا، عدالت کا، عفت کا اس میں دخل نہ ہو تو آدمی اس عقل سے مکر، فریب، دھوکہ، چالاکی اختیار کرے گا. اس لیے اس کی تربیت، عقل کی تربیت، اور اس کے ذریعے سے جائز، ناجائز، صحیح، غلط ان کاموں کی بہتر طریقے سے تمیز ہو. قوت علم اور قوت علم کے لیے عقل کی تربیت، اس کی بنیادی چیز مطالعہ ہے، غور و فکر ہے، پڑھنا ہے، اس کی غذا علم ہے. تو رمضان کے اس مہینے میں ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حکمت کو، قوت علم کو، عقل کی تربیت کو، دانائی کے حصول کو ہم اپنا ایک فریضہ بنائیں. یہ بات اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ آج ہمارے جو طلباء ہیں، جو نوجوان ہیں، جو نئی نسل ہیں، عام جو امت کے جوان ہیں، ان کا لکھنے سے، پڑھنے سے، غور و فکر سے، مطالعے سے جی چراتے ہیں، دل نہیں لگتا ہے. تو وہ اخلاق کے اس بلند مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتے ہیں جس کی بات اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. قوت علم، قوت شہوت، انسان کے اندر جو شہوانی خواہشات ہیں، وہ خواہشات کو بالکل ختم کرنا نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات انسان کے اندر جو شہوانی خواہشات ہے اس کو ختم کرنے کی نہیں ہے، اس کو قابو میں رکھنے کی ہے، اس کو تربیت دینے کی ہے، اس کے صحیح استعمال کی ہے. اگر انسان کے اندر سے شہوانی خواہشات بالکل ہی ختم ہو جائے تو آدمی ناکارہ ہو جائے. تو قوت شہوت کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ شریعت کے حدود میں اس کا استعمال ہو، تو اس کے ذریعے سے انسان کو ایک اخلاقی قوت حاصل ہوتی ہے. اس کو حیا، پاک دامنی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا جو سب سے بھاری پہلو، سب سے اہم پہلو، جو سب سے زیادہ خیر کا پہلو ہے جو دنیا میں انسانوں کو ملا ہے، تو وہ حیا کی تعلیم ہے، پاک دامنی کی تعلیم ہے. تو حیا اور پاکیزگی، نگاہ کا صحیح استعمال، ذہن کا صحیح استعمال، انسان کے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال،
حلال طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل اور حرام سے پرہیز، وہ حرام سے پرہیز، اور یہ اپنے اندر اتنی قوت کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اپنے نفس پر کنٹرول۔ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، یہ خو اور یہ تربیت دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ قوت علم، قوت شہوت، قوت غضب، غصہ۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ غصے کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ غصہ انسان کو جو آتا ہے، وہ غصہ اس کی وجود کی علامت ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے والی، اس کو ناپسند چیزوں پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو پھر وہ بہت ہی بے وقوف اور بہت ہی بزدل ہو جائے گا۔ اسلام میں بزدلی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ غصے پر کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ حق پر آئے، حق کے لیے آئے، اور حق پر قائم رہنے اور حق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے آئے۔ حق سے مراد سچائی، انصاف، اعلیٰ انسانی اقدار، بلند نصب العین۔ اب ہمارے ہاں درمیان میں جو غصہ نمک پر، مرچی پر، گھر میں بیوی پر اور بچوں پر، یا پڑوسیوں پر، یا راستے میں تکرار پر، یہ غصہ نہیں ہے۔ اس غصے پر قابو پانا چاہیے۔ یہاں عفو اور درگزر اختیار کرنا چاہیے۔ غصہ باطل پر، دشمنان دین پر، ظالم اور ناانصاف لوگوں کے خلاف میں، اور اس غصے کا صحیح استعمال وہاں ہونا چاہیے۔ شیطان اور شیطانی منصوبوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے انسان کو غصہ آئے، گھر میں، اولاد کے درمیان میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو اور اپنے غصے کو رخ نہیں دے رہے۔ غصے کی تربیت، قوت غضب کی تربیت، قوت عقل کی تربیت علم کے ذریعے، قوت علم، قوت شہوت کی تربیت حیا، قوت غضب کی تربیت شجاعت اور بہادری اور عدالت، عدل۔ تو یہ باتیں مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ یہی باتیں ہم حجت اللہ البالغہ میں امام مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو الگ ڈھنگ سے بیان کیا ہے، سعادت کا حصول۔ ایک انسان سعادت کا، ایک انسان ایک اعلیٰ مرتبے کا حصول کیسے حاصل کرے گا؟ وہ کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اس کی صفتوں میں غور کرنا، یہ سب چیزوں کا تعلق قوت علم سے۔ دوسری چیز طہارت و پاکیزگی، طہارت اور پاکیزگی، اس کا تعلق حیا سے۔ تیسری چیز صفت سماحت، یعنی غضب کی اور شہوت کی قوتوں پر صبر، اس کو قوت سماحت، صفت سماحت۔ اور آخری چیز انہوں نے بھی یہی لکھی ہے، صفت عدالت۔ پہلی چیز، پہلا وصف طہارت و پاکیزگی، دوسرا وصف اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، تیسرا وصف قوت سماحت، صفت سماحت، اور چوتھا صفت عدالت۔ یہ باتیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ تو امام غزالی کی باتیں ہوں، امام مودودی کی باتیں ہوں، یا شاہ ولی اللہ کی باتیں ہوں، یہ سب اللہ کے رسول کی حدیث کی تشریح ہیں۔
حدیث میں مبارک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے ہیں. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ان کے 4 ارکان بتائے گئے. ایک رکن کہ آدمی کے اندر حکمت ہو، وزڈم ہو. دوسرا رکن کہ اس کے اندر حیا، عفت، پاک دامنی ہو. تیسرا رکن اس کے اندر شجاعت، بہادری ہو. اور جو آخری رکن ہے اس کے اندر عدالت ہو. تو ان حدیث کے مطالعے سے، جو حدیث ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے. وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسان کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے. اخلاق کی تکمیل میں انسان کے اندر 4 بنیادی محاسن پیدا ہونا چاہیے. وہ 4 بنیادی محاسن اور کئی محاسن کا حاصل ہیں. ایک حکمت، قوت علم، قوت عقل کی تربیت. دوسرا شجاعت، قوت غضب کی تربیت، بہادری. تیسرا حیا، پاک دامنی، عفت، قوت شہوت کی تربیت. اور چوتھا عدالت، عدل، انصاف پسندی. ان سب چیزوں کو اس حدیث کے تحت جمع کیا گیا ہے. اس رمضان کے مہینے میں ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پروان چڑھاتے ہوئے ایک عمدہ اچھے انسان بننے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.